جو سیاسی صورتحال ہے اور جو سیاست کا جو ٹمپریچر اس ٹائم اپ ڈاؤن وہ ساری دنیا اس ٹائم دیکھ رہی ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں میں ذکر کروں گا ضلع بکر کی سیاست کا کہ جس کے اندر جو مفاد پرستی اس ٹائم پنپ رہی ہے اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج تک کوئی دریا خان کے لیے، دریا خان کے حلقہ کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نے حقیقی معنوں میں اپنے حلقہ کے لیے، اپنے حلقہ کی عوام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہو، ان کے مسائل پر توجہ دی ہو۔ آج کا ہمارا پروگرام احمد نیوز سے سوال یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں ایم صابر۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں ملک شہاب علی کھوکر صاحب، جنرل سیکرٹری نارتھ پنجاب پاکستان تحریک انصاف یوتھ کے۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی میں شامل ہیں ملک محمد بن نصیری صاحب، سید حماد رضا صاحب، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہمارے انتہائی پیارے بھائی رانا فیض صاحب، اور ساتھ حمید خان مستقل۔ آپ تمام احباب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شہاب بھائی، سب سے پہلے آج کے پروگرام کا سوال جو میں آغاز کرنا چاہوں گا، ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ مختصر سا سوال ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ حلقہ پی پی 90 کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے خاص طور پہ ضمنی الیکشن حلقہ پی پی 90 کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ نے اس وقت جو کردار ادا کیا ہے اس کردار کو دیکھتے ہوئے، اس محنت کو دیکھتے ہوئے اس وقت حلقے کے اندر حریفوں کے اندر ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا چینل کا شکریہ صابر بھائی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز آپ کے تھرو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ہنگامہ ہے کیوں برپا پر اچھا سوال کیا آپ نے۔ جیسا کہ آپ کو ہوگا امریکی سازش سے ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا اور ایسی سازش جو پیسوں کے طور پر کی گئی، اس سازش میں ہمارے پکھر کے بھی دو کرداروں کا حصہ، جس میں ڈھانڈا صاحب اور نوانی صاحب ہے، وزٹ کیا۔ اور اس سلسلے میں پی پی 90 میں الیکشن ہو رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں بھی کینڈیڈیٹ تھا، امیدوار تھا پی پی 90 سے، کیونکہ جب نوانی صاحب منحرف ہوئے تو بھرے مجمع میں دریا خان میں نے اعلان کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا آپ کے خلاف۔ لیکن جب میں انٹرویو دینے گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے سید اکبر خان نعمانی کو شکست دینے کا اور نون لیگ کو شکست دینے کا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے ہر صورت نعمانی کو شکست دینی ہے اور نون لیگ کو شکست دینی ہے تو آپ ایک مضبوط امیدوار لے کے آئیں۔ اور میری نظر میں، حالانکہ وہ میرے سیاسی حریف تھے، آپ کو بھی جانتے ہوں گے، تو میں نے ان کو سے کہا کہ میں سیاسی بات کوئی نہیں کروں گا، تو میری نظر میں عرفان اللہ خان نیازی صاحب ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں۔ وہاں سے کوشش شروع ہو گئی تو الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے اور عرفان اللہ خان نیازی کی ہم نے شمولیت کری پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو ٹکٹ دلوائی۔ اور اب جو ہماری انصاف یوتھ ونگ کی یوتھ ہے، اس کے علاوہ جو عمران خان نوجوان ہیں، دریا خان کی مشہور نوجوان ہیں، وہ اس وقت دیر رات محنت کر رہے ہیں۔ آپ میڈیا کے لوگ دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، آپ گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے یہ پی پی 90 کی سیٹ جیت کر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو تحفہ میں پیش کریں۔ ملک صاحب، میں سوال کرنا چاہوں گا، حالیہ جو ہمارے پاس وہ بھی حالات حاضرہ سامنے آئے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے مرکزی قیادت نے اپنے 3 سال 3.5 سال جو ہے اقتدار میں گزارے ہیں تقریباً۔ تو اس دوران بھی جو اپوزیشن لیڈر تھے اس ٹائم کی اپوزیشن نے دھرنے بھی دیے، احتجاج بھی کیا، سندھ سے بھی آئے، کے پی کے سے بھی آئے، پورے پنجاب پورے پاکستان سے آئے، فضل الرحمان کی قیادت میں آئے، اس طرح بلاول بھٹو کی قیادت میں آئے، مریم نواز کی قیادت میں۔ لیکن اس دوران عمران خان نے جو ایک اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہیں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی۔ میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اب جب ایک دم کایا پلٹی ہے اور انہوں نے آگے اقتدار سنبھالا ہے، تو پھر جب عمران خان اپنا احتجاج ایک پرامن احتجاج کے طور پہ سامنے آنا چاہ رہے تھے، ان کی کابینہ تھی، ان کے ووٹرز چاہنے والے تھے، تو راستے میں یہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، شیلنگ کی گئی ہے، ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی ہیں، بعض اوقات یہ بھی سامنے آیا کہ اسلحہ کے بھی الزامات لگائے گئے، اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں فرنٹ لائن پہ تھا اس دن، جس طرح سے انہوں نے حیوانیت کی، میں اس کو دہشت گردی کا نام دوں گا۔ جس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے اٹھایا، نوجوان ان کو نہ ملے کیونکہ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے کال پہ، ان کے بزرگوں کو اٹھایا، ان کے بھائیوں کو اٹھایا، اور کسی کو ٹوبا ٹیکسنگ لے گئے، کسی کو جھنگ لے گئے۔ ہمارے انہوں نے 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا، لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان، مجھے فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ کہ وہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچے۔
اور اسلام آباد میں جو بدترین شیلنگ کی، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف میں آپ کو اسلام آباد کا بتاؤں گا، باقی جگہ بھی ہر جگہ پہ انہوں نے شیلنگ کی، میاں والی ہو گیا، سرگودا ہو گیا، لاہور ہو گیا، ہر جگہ سے اٹک پل ہو گیا، اسلام آباد انہوں نے شیلنگ شروع کی 3 بجے G9 کے سگنل سے. میں فرنٹ لائن پہ تھا، ہماری بکھر کی نوجوان بھی فرنٹ لائن تھے، ساتھ ہمارے اور نوجوان تھے شمالی پنجاب سے. وہاں سے ہم نے شیلنگ سٹارٹ کی اور ڈی چوک تک شیلنگ ہم سہتے رہے. دن 3 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک بدترین شیلنگ کی انہوں نے. تو رات کو 12 بجے انہوں نے ایک اضافی شیلنگ، نئی شیلنگ کی، انہوں نے نئے شیلز منگوا کے جو اسپیشل انہوں نے ہمارے لیے بنوائے تھے. ہم کوئی دہشت گرد تھے؟ ہم کوئی اس ملک کے خلاف نکلے تھے؟ ہم تو اس آزاد ملک کی خاطر نکلے تھے. ہم کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خود مختار پاکستان ہو، آزاد پاکستان ہو، پاکستان کے فیصلے لندن میں نہ ہو، نہ پاکستان کے فیصلے واشنگٹن میں ہو، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو. اسی لیے ہم ڈی چوک پہ گئے تھے. خان صاحب نے ڈی چوک کی کال دی تھی. لیکن جس طرح نے بدترین شیلنگ کی، 12 کا ٹائم ہوگا رات کو، جب شیلنگ تھوڑی سی کم ہوئی، میں یہ میرے دوست بیٹھے حمید خان، رانا سہیل صاحب، حماد بھائی، نصیری صاحب، ادھر تقریباً اسلام آباد کے لوکل لوگ فیملیز آ چکی تھی 12 بجے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو عام عوام آ گئی ہے، فیملیز آ گئی ہے، اس میں تو عمران خان کامیاب ہو رہا ہے، انہوں نے بدترین قسم کی شیلنگ کی اور 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور تک اس شیلز کا اثر تھا. یہ میرے دوست گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے صبح شیلنگ کے بعد 4-5 گھنٹے گیلا کپڑا آنکھوں میں باندھ کے میں سویا. اتنی بدترین شیلنگ کی. اس کا کیا فائدہ ہوا ان کو؟ الٹا عوام زیادہ ان کے خلاف ہو گئی. جس طرح سے انہوں نے بے دردی کی، ہماری جو ہے وومن ونگ کی پنجاب کی صدر ہے یاسمین راشد صاحبہ، وہ نہتی تھی، کیا تھا ان کے پاس؟ جس طرح سے ان کو بھی دیکھنے میں آیا کہ گاڑی سے ان کی جو ہے نا ایک عزت نفس کو مجروح کیا گیا، ان کو گھسیٹ کے باہر نکالا گیا ہے. تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. دیکھیں یہ انہوں نے یہ ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں، چاہے ماڈل ٹاؤن کا وقوع ہو گیا، یہ ان کی سیاست ہی یہی ہے کہ ڈرا کے رکھو، مار کے رکھو. لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے. میرے قائد عمران خان نے اس قوم کو جو شعور دیا ہے، میں 4-5 دن سے کمپین کر رہا ہوں اس حلقے میں، ایسے ایسے علاقوں میں جہاں پہ شاید بجلی بھی نہیں ہے، وہاں پہ بزرگوں کو بھی یہ شعور ہے کہ کیا ہوا عمران خان کے ساتھ، کب عدالتیں کھلی، کیوں عدالتیں کھلی، وہ کون تھا جس نے قیدی کے وینے پہنچائیں اسمبلی کے باہر، وہ کون تھا جس کی وجہ سے عدالتیں کھلی. میری یہ سارے جو بزرگ نوجوان خواتین اب تمام لوگ عمران خان کے شعور کی وجہ سے جانتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ 17 جولائی کو جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ پڑیں گے، یہ پورا علاقہ حیران ہو جائے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر آ کہاں سے گیا. شاہ بھائی میں یہاں سوال کرنا چاہوں گا، جس چیز کو انہوں نے بنیاد بنا کر خاص طور پہ سابقہ اپوزیشن جو اب برسر اقتدار میں ہے، جو انہوں نے ایک اس کو بنیاد بنائی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس وقت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، خاص طور پہ جو ان کے وعدے تھے وہی تھے. لیکن ان کی بنیاد تھی مہنگائی کی، بے روزگاری کی. تو ایک دم آتے ہی جب نون لیگ نے اپنا اقتدار سنبھالا تو عوام کو جو تحفے تحائف ملے ہیں، خاص طور پہ پیٹرولیم کی ماد میں، آج بھی نظر سے ایک IMF کی جو ہے چھوٹی سی ایک پوسٹ گزری ہے کہ IMF کہتے ہیں کہ اگر پاکستان 310 روپے فی لیٹر پیٹرول کرے تو ہم 90 کروڑ کی ڈالر کی امداد دینے کے لیے تیار ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ قریب کی عدم اعتماد لے کے آتے ہیں کسی کے خلاف، اس کا یہ رول یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ریزن دینا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے آپ ان کے خلاف نو کانفیڈنس. انہوں نے جو وجہ لکھی وہ تمام میڈیا پہ بھی آئی. انہوں نے وجہ لکھی، وہ لکھی مہنگائی کی وجہ سے ہم عمران خان کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں اب کیا حشر ہے مہنگائی کا. یہ تو IMF کے آگے لیٹ چکے ہیں. امریکہ کی غلامی میں اس قدر یہ گر چکے ہیں کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ غریب قوم کیا کرے گی. انہوں نے میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے امریکہ کے غلام بن چکے ہیں. میں شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ خدا را اگر آپ خدا نہ خواستہ جیسے بھی آپ وزیر اعظم بن گئے تو خدا را خود کو بیکاری نہ کہیں. ہم بڑے خوددار مزدور قوم ہیں. ہم ایک وقت بھوکا رہ سکتے ہیں لیکن غلامی کسی کی قبول نہیں کرتے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے. آپ بیکاری کہہ کے ہمیں ذلیل نہ کروائیں. آپ کا بہت شکریہ ہوگا. شہاب بھائی میں سوال کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ آج کا جو سوال یہ ہے کہ پروگرام میں چاہتا ہوں کہ تاکہ عوام کو اور خاص طور پہ وطن عزیز کی جو عوام ہے ان کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہے. ابھی حال میں جو یو ٹرن لیا گیا، خاص طور پہ جب عمران خان کی حکومت
لڑنے کے لیے پنجاب اسمبلی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی، تو وہاں سے جو سابقہ ہمارے ایم پی اے تھے حلقہ کے سید اکبر ٹیوانی، انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ علیم ترین روٹ میں چلے گئے، اور وہاں سے پھر آخری ٹائم تک امام محمد نیازی نون لیگ وفاداری اور قلبی وابستگی نبھاتے رہے، لیکن ان کے ساتھ وفا نہیں کی گئی۔ تو جب انہوں نے مقصد بھی پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کی، انہیں تو لوٹا کہا جانے لگا، اور جنہوں نے پہلے ہی پارٹی کے ساتھ پارٹی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے پارٹی کی پالیسی سے بغاوت کی، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ بکر کراچی کے بعد دوسرا ضلع تھا جہاں پہ ان منحرفین اور لوٹوں کے خلاف ریلیاں نکالی گئی۔